تو اللہ کے رسول آپ جو ہے ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے محبوب اور پیارے بن گئے۔ اب آپ کا گھرانہ ہمیں محبوب ہے، تو اس موقع پہ نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ کا گھرانہ محبوب ہے۔ یعنی یہ امیر معاویہ کے والدین، ابو سفیان کے بیٹے ہیں امیر معاویہ، ان کی والدہ ہندہ ہے اور ان کی بہن نبی کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کے برادر نسبتی ہیں۔ یعنی یوٹیوب کی دنیا میں جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے وہ نبی کے رشتہ دار پہ اچھالا جا رہا ہے۔ اور وہ صحابی کہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو نبی نے ان کو مبارکباد دی اور ان کو کاتب وحی بنایا۔ چند صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنے والے تھے، جن کو نبی نے وحی کا کاتب بنایا تھا۔ یعنی قرآن جب اتر رہا تھا، کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں، تو لکھنے والے جو صحابہ تھے، چند صحابہ تھے، اس میں 5واں اور 6واں نمبر امیر معاویہ کا ہے۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو امیر معاویہ وحی کو لکھتے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ امیر معاویہ صحیح نہیں تھے تو قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ جو قرآن کی آیتوں تو امیر معاویہ نے لکھی ہیں، اگر امیر معاویہ صحیح نہیں، خائن تھے، تو پھر تمہارے پاس قرآن کہاں سے آئے گا؟ یہ کاتب وحی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، جنہوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑی عزتوں والے ہیں، بڑے شرف والے ہیں، یعنی کاتب وحی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اب یہ رمضان کی سحری میں دعا کر رہے نبی، الہ العالمین اس معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرمائے، وقہ العذاب ان کو عذاب سے بچانا۔ اور ایک موقع میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا اور ہدایت پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بھی بنا۔ اب اتنے بڑے صحابی ہیں اور اس کے اوپر مسلمان کیچڑ اچھال رہے۔ مرزا انجینئر کی ویڈیو دیکھ لینا، اسی صحابی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہوا نظر آئے گا یوٹیوب پہ۔ یہ مسلمانوں کا محسن صحابی ہے جنہوں نے 20 سال حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ ان کا قانون تھا کہ پوری دنیا میں کوئی یہودی گاؤں نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہودی اسلام کا دشمن تھا بہت بڑا۔ پیچھے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، نبیوں کا قتل کرتے آ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی دشمنیاں سب سے زیادہ، نبی کو زہر دینے میں ان کا ہاتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے میں ان کا ہاتھ، حضرت عمر کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ، حضرت عثمان کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ، حضرت حسین کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ، حضرت علی کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ، حضرت حسن کو شہید کرنے میں ان کا ہاتھ۔ یعنی نبی کے اوپر جو جادو کرایا گیا اس کے اوپر بھی پیچھے یہودیوں کا ہاتھ۔ اتنے بڑے دشمن تھے اور اسلام کے سینے میں یہ شبخون اور خنجر مارنا چاہتے تھے۔ امیر معاویہ کے پاس جب حکومت آئی تو انہوں نے قانون بنا دیا دنیا میں یہودیوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ اگر یہودیوں کو کسی نے سبق پڑھایا ہے تاریخ میں تو 2 بڑے کردار آپ الگ نظر آئیں گے، ایک ہٹلر تھا، ایک امیر معاویہ تھا۔ ہٹلر نے پکڑ کے یہودیوں کو مارا تھا اور اس نے کہا تھا میں تو سارے ہی مار دیتا، لیکن پھر دنیا کہتی کہ ہٹلر بڑا ظالم تھا، اس نے یہودیوں کو کیوں مارا؟ تھوڑے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہٹلر یہودیوں کو کیوں مارتا تھا۔ آج تم کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مٹھی بھر یہودیوں نے تمہارا کعبہ ثانی مسجد اقصی تم سے چھین رکھا ہے۔ امیر معاویہ نے یہ قانون بنایا تھا پوری دھرتی پر کوئی یہودی گاؤں نہیں بنا سکتا، اور اس کا اثر کب تک رہا؟ 1947 تک اس کا اثر رہا۔ 1947 تک پوری دنیا کے کرۂ ارض پر یہودیوں کا کوئی شہر نہیں۔ یہ تو پھر جو ہے عیسائیوں نے، برطانیہ نے، امریکہ نے، فرانس نے، روس نے، سب نے مل کر غزہ جو مسلمانوں کی دھرتی ہے،
فلسطینیوں کی جگہ ہے اس پہ زبردستی اس کو بٹھایا ہے اور پیچھے ہاتھ اس کا ہے. تو ان کا علاج کس نے کیا تھا؟ امیر معاویہ نے. امیر معاویہ نے ان کا یہ اتنا قلع کما کر دیا. اور جب اس صحابی کا جب اللہ کے حکم سے انتقال ہو جاتا ہے تو بڑی یہودیوں نے خوشیاں منائی, بڑی خوشیاں منائی یہودیوں نے, اور ان خوشیوں میں مسلمانوں کو شامل کر لیا, خاص کر ان سنیوں کو جو سن ہو چکے ہیں. 22 رجب کو کنڈے منائے جاتے ہیں. 22 رجب کو کنڈے کیوں منائے جاتے ہیں؟ ہم تو چونکہ تحقیق کی عادت نہیں ہے نا, ریسرچ کی عادت نہیں ہے نا, بس جو چل رہا ہے ہم بھی انجوائے کر لیتے ہیں. اپریل فول ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک پلاسٹک کی کار کھڑی کر لیں گے اور بیوقوف بنا دیں گے ہم نے اپریل فول بنایا. اپریل فول کے پیچھے ہسٹری کیا ہے وہ جا کے نہیں دیکھتا. اپریل فول کے اندر ہسٹری یہ ہے کہ اندلس جو مسلمانوں کا ملک تھا, جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی, جب وہاں عیسائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو مسلمانوں نے, کچھ مسلمانوں نے اندلس میں چھپ کے اپنے آپ کو کہا کہ مسلمان نہیں, حقیقت میں مسلمان تھے. گھروں میں چھپ کے قرآن بھی پڑھتے تھے, دروازے بند کر کے نمازیں پڑھتے تھے. کچھ سالوں کے بعد عیسائیوں کو پتہ چلا کہ ابھی بھی اندلس کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں, چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, چھپ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. بات لیک ہو گئی تو انہوں نے مسلمانوں کو الو بنایا تھا. اپریل کی 1 تاریخ تھی کہ مسلمانوں ہم تمہیں جو ہے بڑی بڑی کشتیوں میں بٹھا کے افریقہ کے جنگلوں میں آپ کو الگ ملک بسا کے دے رہے ہیں, جو بھی اندلس کے اندر مسلمان ہے وہ باہر آ جائے. تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اندلس سے نکل کے سمندر کے کنارے پہنچے ہیں. بڑی بڑی کشتیوں میں بٹھایا تو گیا, لیکن جب وہ کشتیاں سمندر کے بیچ میں پہنچی ہیں تو ان کو جو ہے ڈبو دیا گیا جان بوجھ کر کے, اور اس سے کہا گیا کہ ہم نے اپریل فول منایا ہے, مسلمانوں کا مذاق اڑایا ہے. آج ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے ہیپی اپریل فول. ارے کیا یار, پتہ تو ہونا چاہیے. یہ رجب کے کنڈے اچھے خاصے مسلمان مناتے ہیں, آپ منع کرو نا تو الٹے گلے پڑ جائیں گے. تھے تو مانو کو نہیں, تھے تو لاوڑا ہو, تھے تو وابی ہو نے, ہاں تھے سنی کو نہیں, تھے مانو کو نہیں, نیاز نہ کو نہیں مانو. ارے کیا کی نیاز 22 رجب کو کنڈے کیوں؟ کنڈا پنجابی شبد ہے, تیرا ککھ نہ رہے, تیرا ستیہ ناش ہو. پنجاب سے پوچھ لیا کرو کنڈے کے معنی کیا ہیں. تو یہ کنڈے جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے 22 رجب کو, تو یہودیوں نے خوشیاں منائی. لیکن خوشیاں کیسے منائیں؟ باہر تو حکومت تو مسلمانوں کی تھی, اس لیے گھر میں پردے لٹکا دیے اور اندر گھر میں بیٹھ کے اچھے طعام بنائے اور خوشیاں منائی کہ مسلمانوں کا بہت بڑا امیر دنیا سے جا چکا ہے, اب ہم آزاد ہو جائیں گے دنیا میں. اور مسلمانوں کو جب پتہ چلا نا, شیعوں کو سنیوں کو پتہ چلا کہ 22 رجب کو یہ خوشیاں مناتے ہیں, تو پوچھا کہ خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو اس سنی سن کو اس نے بھلا دیا, بولا ہم تو نیاز دلا رہے ہیں, نیاز امام جعفر صادق کی نیاز دے رہے ہیں 22 رجب کو. تو 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نیاز کیوں دے رہے ہیں؟ نہ تو اس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے نہ تو وفات ہوئی ہے. وہ پیدا ہوئے ہیں رمضان میں, انتقال ہوا ہے شوال میں. 22 رجب کو یہ باقی نیاز کیوں دے رہے ہو؟ تو اس سے تحقیق میں نہیں جاتا نا, ریسرچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے پکڑ لیا. اب اس نے بھی کیا کر لیا, 22 رجب کو پردے لٹکا دی. انہوں نے تو چھپنے کے لیے پردے لٹائے تھے, اب سن نے بھی پردے لٹکائے. پھر سیویاں بنائی اور کھیر اور پوڑیاں بنائی, بولا رجب کے کنڈے حلوہ بناؤ. یہ پتہ نہیں ہے آپ کو, مسلمانوں کا بہت بڑا سپاہی محمد عربی کا رشتہ دار ہے, برادر نسبتی ہے, جن کی سگی بہن محمد عربی کی نکاح میں ہے. تو آج ان کے اوپر پھر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اب آپ کو ایسے مسلمانوں کے ایمان کو ہٹاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یزید جو ہے نا, یزید معاویہ کا بیٹا تھا. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ امیر معاویہ کے بیٹے تھے یزید, لیکن باپ کا کردار الگ تھا اور بیٹے کا کردار الگ ہے. اگر یہ ترازو آپ اٹھاؤ گے نا
تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں سے ہی ملے گا؟ بیٹا کنعان کافر ہو گیا نبی کا، پیغمبر کا، تو بیٹا کافر ہو جائے تو باپ کے ایمان پہ تھوڑی شک کیا جاتا ہے، وہ تو نبی تھے نوح علیہ السلام۔ تو امیر معاویہ کا بیٹا چاہے وہ حسین کا قاتل بن جائے، لیکن امیر معاویہ کی ذات پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ صحابہ نے مشورے سے ان کو ولی عہد طے کر لیا تھا، نہیں صاحب صاحب بیٹے کو کیوں بنایا، بیٹے کو کیوں بنایا؟ تو یہ تنقید کے راستے کھولے گو تو تمہارے ایمان سے تم ہاتھ دھو لو گے۔ حضرت علی کے بعد بھی تو بیٹا حسن بنا تھا، حضرت علی کے بعد خلیفہ بیٹا حسن بنا تھا، تو بیٹا بنانا کوئی جرم نہیں تھا۔ اور آج بھی وہ اشکال کرتے ہیں جو مدرسے کے اگر محکمے میں یا اسکول میں وہ پرنسپل ہیں یا کسی سنگٹھن کے ذمہ دار ہیں، مر جاتے ہیں تو اپنے بیٹے کو بنا جاتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ بیٹے کو کیوں بنایا، بیٹا نے بیٹے کی رائے دی تھی بہت بڑے صحابی، عمر یافتہ صحابی مغیرہ بن شعبہ نے۔ بہرحال یہ ایک نازک بحث ہے، مختصر بات یہ ہے کہ جو ہر صحابی کو ہم عدول مانتے ہیں، ہر صحابی، نبی نے فرمایا جو ہے اصحابی کالنجوم، میرا ہر صحابی ستارے کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے، جس صحابی کے بھی پیچھے چلو گے۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم کسی صحابی پہ تنقید نہیں کریں گے۔ یہ جو تنقید ہو رہی ہے ہم بالکل اس سے تسلیم نہیں کریں گے۔ صحابی کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو آپ کسی کو ان کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔